بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کو شیشے کے جار میں رکھا ہوا ہے اور بڑے خوبصورت یہ لکھتا ہے۔ اور یہ اس کی چھت کا منظر دیکھیے گا، کیا خوبصورت بنائی ہے، کیا خوبصورت تعمیرات ہیں یہاں کی، اور یہ تمام مسلمان کاریگروں کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ سارا کام ہے۔ اور اس وقت اس موجودہ زمانے میں یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مختلف ادوار کے سکے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے وہ فلماؤں، حالانکہ اس کی تصویریں لے کے اور اس کو جوڑ کے ہم آپ کو دکھا سکتے تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ خود دیکھیں اس طریقے سے، اس لیے اس کی جو ہے نا وہ مووی میں نے بنائی اور سب آپ کی نظر میں کر رہا ہوں۔ یہ یہاں کا مغل کا نقشہ ہے، مغلوں کے دور کا۔ یہ سب حکم نامے ہیں ان کے، بڑی قیمتی دستاویزات ہیں جو یہاں پر جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ یہ ان کو لگایا گیا ہے شیشوں کے جاروں میں۔ لکڑی کا منقش دروازہ یہ ابھی کا ہے، ضلع سرگودا۔ یہ جناب دیوان عام ہے مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں کا۔ بہت ہی خوبصورت، بس اس کی دیکھ بھال اگر رہے نا تو یہ بہت ہی قیمتی ورثہ ہے جو ہم لوگ جو اس کو دیکھ پائے ہیں۔ اور یہاں پر بادشاہ اور ان کے ساتھ ملکائیں اور لیڈیز جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھا کرتی تھیں، اور یہاں پر سارے یہ عام لوگ بیٹھا کرتے تھے، دربار عام ہے یہ، اور یہاں پر سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں پر ہی وہ محفلیں اور فیصلے اور سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ خوبصورت جھروکے بنے ہوئے ہیں یہاں کے، یہ دیوان عام کی بات تاریخ رکھی ہوئی ہے ان کی۔ یہ دور سے اس کا منظر ہے، بہت لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اسے دیکھنے کے لیے، اور شام کا ٹائم جو ہے وہ اس کا رش جو اور مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، فارنر آتے ہیں یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تھوڑی سی اور اگر اس کے اوپر احتیاط ہو جائے اور کام ہو جائے نا تو بہت لمبے عرصے تک اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ کتنا وسیع اور آتا ہے یہ سارا،
اور ابھی تو بہت سارا حصہ جو ہے وہ پیچھے وہ اب پہلے جو شہر ہوا کرتے تھے، جو قلعے کے اندر جو شہر جو ہوتے تھے آبادی، بس وہی شہر کہلاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہیں وہ لوگ کاشتکار وغیرہ رہا کرتے تھے، کھانا بدوش رہا کرتے تھے، اور جو بس قلعے کے اندر جو آبادی ہوتی تھی بس وہی شہر کہلاتا تھا. کیا خوبصورت منظر ہے اس کا. یہ جناب آرمری گیلری ہے، جہاں پر اسلحہ بھی موجود ہے، تلواریں، چاقو، چھریاں، ڈھالیں وغیرہ یہ بھی موجود ہے. اور یہ اس میں اس کی آرٹ کی تصویریں بھی ہیں. شہزادی بمبا کلیکشن، وہ ایک یہ ساری راجے مہاراجوں کی تصویریں ہیں، کچھ کے بعد انگریزوں کی ہیں. بہت محنت سے ان کو بنایا رکھا گیا ہے اور صاف ستھری ہیں، کیونکہ اگر یہ شیشہ نہ لگایا ہوا ان کے آگے تو یہ ساری تصویریں جو ہے خراب ہو جائیں گی. یہ سب سکھوں کا ہے. اس میں یہ ان کا اسلحہ خانہ ہے، تلواریں، ڈھالیں اور ذرا بختر، یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے ذرا لمبائیاں دیکھیں تلواروں کی اور گھڑائیاں دیکھیں، ماشاءاللہ زبردست تلواریں جو ہیں وہ یہاں کا کلیکشن ہے اس کا. یہ بندوقیں ہیں بہت پرانے زمانے کی. یہ وہ ڈھول ہے جو میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور ان کو جوش دلانے کے لیے فوجیوں کو، اور یہ ڈرم بجا کرتے تھے. یہ دیکھیے کتنی لمبی لمبی ریفلیں ہیں یہاں پر. یہ تیر و کمان ہے. لوگ آ رہے ہیں اس کو جوڑ کو دیکھنے کے لیے. بہت پیاری پینٹنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے جنگ کے زمانوں کی، آزادی کی. یہ گھوڑے کا اسٹیچو بھی کھڑا ہوا ہے یہاں پر. یہ بھی گنے ہیں، رائفلیں. یہ میدان جنگ کی تصویر، یہ بھی میدان جنگ کی تصویر ہے. ساری تصویریں. یہ ہاتھ کی پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے. وہ جو آپ نے دیکھا تھا بمبا کلیکشن، شہزادی بمبا کلیکشن، یہ وہ اس کی ہے. یہ دیکھیں ڈھالیں، عود، تلواریں، بہت ہی خوبصورت ہے. بس اب یہ مکمل ہوا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہاں سے باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ باہر کا کیا نظارہ ہو رہا ہے اس وقت. یہ جناب چوبدار کھڑے ہیں جو شہزادیوں کی آمد کا اعلان کرتے تھے، اور کچھ جو لوگ خواتین ہیں وہ ان چوبداروں کے ساتھ مل کے تصویریں بنا رہی ہیں. یہ باہر کا منظر ہے. اور وہ سامنے جو ہے موتی مسجد ہے. اب ہم انشاءاللہ آپ کو موتی مسجد بھی لے کر جائیں گے. اچھا، موتی مسجد والوں نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ فوٹوگرافی الاؤ نہیں ہے، بس باہر سے ہی آپ اس کا ویو لے سکتے ہیں، یا تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھ کے اندر سے. اس کے علاوہ پھر وہ مطلب فوٹوگرافی کی وہاں پر ممانعت ہوئی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ ساری اس کی تاریخ ہے موتی مسجد کی. سنا ہے یہاں پر جنوں کا بھی بسیرا ہے، اور لوگ بڑے جوک در جوک آتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. اس مسجد کو آدھا حصہ مردوں کے لیے کیا ہوا ہے مختص، اور آدھا حصہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے. تو یہ یہاں کے خادم ہیں، اور انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ یہاں سے آگے جو ہے آپ کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے،
چلیں پھر ابھی ہم وضو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ جناب یہاں پر موتی مسجد کا وضو خانہ ہے، اور اس سے باہر اگر نکلیں تو یہاں پر یہ اسٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ پورا گراؤنڈ ہے اور اس کے سامنے وہ شہزادی بمبا کا میوزیم ہے، اور یہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں. یہ مسجد کا باہر کا منظر ہے سارا. اور اس کے بالکل ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مکتب خانہ ہے. یہ مکتب خانہ ہے، یہاں پر تعلیم تدریس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اور اب بالکل ویران ہے. یہ مکتب خانہ ہے، اور اس کی بیک سائڈ کے اوپر بالکل موتی مسجد ہے. اچھا، یہاں سے ہم باہر نکلے تو ایک عجیب حیرت ہمیں ملی کہ سیڑھیاں چڑھ کے جیسے ہم اوپر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ابرار الحق صاحب کھڑے ہوئے ہیں. میں ان کو فوراً پہچان گیا. میں نے پھر ان کو آواز لگائی پیچھے سے. میں نے کہا ابرار تو ابرار جناب میری طرف مڑے اور بڑی حیرانگی سے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں نے کہا بس تیرے رنگ. بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے فوراً نقاب اتارا اور میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے وہ تصویریں بنائیں. میں نے کہا سر میرے ساتھ تصویریں بنائیں، اور انہوں نے بڑی مہربانی کی اور میرے ساتھ تصویریں بنائیں. یہ وہ گلوکار ہیں جن کو دیکھ کے پنجاب یاد آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان کا شوٹ تھا آج وہاں پر، اور وہ وہاں چلے گئے اور ہم باہر کی طرف نکل رہے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا، اور یہ ہے موتی مسجد کا گنبد جو یہاں سے نظر آ رہا ہے. اب ہم واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں. اچھا، یہ جگہ جو ہے اس کے باہر بورڈ نہیں لگا ہوا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جیل خانہ جات ہو یا کوئی اس قسم کا کوئی کام یہاں پر ہوتا ہے. یہ دیکھیے وہ سامنے جو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہاتھی پیر کی ہیں. وہاں سے ہم اوپر چڑھے تھے اور پورا قلعہ گھوم کے اب ہم اس راستے سے یہاں سے نکلے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ وہ گاڑی ہے جو آپ اس کو لے لیں کرائے پہ تو آپ کو پورے قلعے کا اندر سیر کروائے گی. وہ یہ جناب ہم گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے اب ہمارا باہر کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ گاڑی دیکھیے جا رہی ہے لوگوں کو لے کر، اور پورے اس کی گراؤنڈ کی سیر کروائے گی قلعے کی. یہ ساتھ ہی ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بھی کھولا ہوا ہے انہوں نے. یہ ذیلی گیٹ ہے، اصل میں مین گیٹ آگے ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جناب شاہی مسجد ہے، اس کے سامنے حضوری باغ ہے اور شاہی قلعہ ہے. اس طریقے سے ترتیب ہے اس کی. یہ اندر راستہ جائے گا اور ہم قلعے کا مین گیٹ دیکھیں گے. یہ گیٹ جو ہے یہ کبھی کبھار ہی کھلتا ہے، تو ابھی تو یہ گیٹ بند ہے. لیکن آپ دیکھیے کتنا پرشکوہ اور کمال کی کاریگری کا بنا ہوا یہ قلعہ ہے، اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے تبھی تو یہ ویسے کا ویسا آپ کو نظر آ رہا ہے. بہت اس کے اوپر کام کرتی ہے حکومت، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی، بہتر رکھنے کی کوششیں وہ کرتی ہے. پاکستان کا حلالی پرچم. بہت وسیع ہے یہ قلعہ، بہت وسیع قلعہ ہے. یہ جناب شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ بھی ہے قلعے کے گیٹ کے بالکل سامنے. اور یہ چاقو چوبند دستہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر. اچھا، اندر کیمرے کی اجازت نہیں ہے ورنہ ہم اندر کو بھی آپ کو دکھاتے، لیکن وہ نظر آ رہی ہے، مزار نظر آیا ان کا. یہ جناب لوگ آ رہے ہیں فاتح خوانی کے لیے، لوگ آتے ہیں یہاں پر. ہم نے تو خیر باہر سے ہی فاتح پڑھ لی اور ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ جناب علامہ اقبال صاحب کی تعریف لکھی ہوئی ہے.
ساری تفصیل ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ شاہی مسجد شروع ہو گئی ہے۔ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ تعمیرات کا حصہ ہے اس کا، اور یہ بھی اب مرمت طلب تھی تو مرمت اس کی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں اندر سے آپ کو ضرور دکھاتا۔ اچھا، اس میں سے وہ جو شیش محل تھا اندر، وہ بھی مرمت کے بعد ابھی کھلا ہے، مجھے پتہ لگا تھا، اس بندے نے بتایا تھا وہاں کے ملازم نے، اور وہ اس سے پہلے بند تھا۔ اب یہاں کی بھی یہ مرمت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے مینار ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، بہت لوگ آ رہے ہیں اس میں، اس کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی طویل سیڑھیاں ہیں، یہ اس کے اندر جانے کا راستہ ہے، لیکن سیکشن بڑی سخت ہیں، تو بڑے مجبور ہو گئے۔ میں نے کوشش کی تھی ان سے اندر پوچھنے کی، جانے کی کہ میں آیا ہوں اور میں نے یہ دیکھنا ہے، لیکن اجازت نہیں ملی۔ یہ ہے حضوری پارک، یہاں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور ابھی بھی اگر کبھی کوئی محفل ہوتی ہے تو وہ اسی باغ میں یہ لوگ کرتے ہیں، جو مجھے علم ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا مقبرہ بھی سامنے ہے، مطلب مسجد کے آپ سامنے کھڑے ہوں تو سیدھے ہاتھ پہ علامہ اقبال کا مقبرہ ہے، بالکل سامنے حضوری باغ ہے، اور اس کے بیک سائڈ پر جو ہے وہ قلعے کا مین گیٹ ہے، اور الٹے ہاتھ ہم مڑتے ہیں تو وہ راستہ ہمیں باہر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں سے گردوارے کے وہ مینار نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھی جناب بادشاہی مسجد۔ کھانے پینے کے بہت سارے اسٹال یہاں پر لگائے ہوئے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر ملتی ہے، لیکن تھوڑی مہنگی۔ اور یہاں پر سر سکندر حیات کی جو ہے وہ قبر بھی ہے۔ یہ مغل دور کا روشنائی دروازہ، یہ بھی مرمت طلب ہے، مرمت ہو رہی ہے اس کی، لیکن وہ جو کام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا وہ کام تو ممکن نہیں ہے نا کہ اس طریقے سے اس کو ایز اٹ از بنایا جائے۔ بہرحال کوششیں تو کرتے رہتے ہیں، اور ہو رہی ہیں کوششیں۔ یہ جناب باہر کا دروازہ آ گیا، باہر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی گاڑیاں ہیں جو اندر ان کو سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ گردوارہ آ گیا۔ یہ ہے بگی، بگی کے اوپر بھی آپ سیر کر سکتے ہیں۔ بگی اندر نہیں جاتی، لیکن باہر جو ہے مینار پاکستان اور اس کا ایریا جو ہے وہ بگی آپ کو گھما سکتی ہے۔ یہ جناب باہر ہوٹل وغیرہ ہیں۔ اچھا، میری طبیعت اس وقت تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ٹائم نکالا اور یہ سب کچھ دیکھا۔ بڑی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ تیار کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو تفصیلاً ہر چیز دکھائی ہے، تو آپ بھی اس کو دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا پورا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سیر کیسی لگی۔ انشاءاللہ اور مقامات کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔